رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ مردے بخشواتے رہو، فاتحے دلاتے رہو، قرآن خوانیاں کرواتے رہو، میلاد کے ذریعے کلیجی روٹی بریانیاں چڑھاتے رہو، رکابی 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 رکابی، ادھر وہابی وہابی ادھر رکابی 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 رکابی۔ کیا آپ نے اپنے علاقے میں گانا بند کر دیا ہے؟ جو 7 سمندر پار ادھر بیٹھ کر کے آپ سعودی عرب کو لعنت اور ملامت کر رہے ہیں، جو لوگ جاہلوں کی مجلس میں قوالی کرتے ہیں، کیا آپ بند ہو گئی وہ؟ کیا تم نے ان تماشوں کو روک دیا جو رسموں کے نام پر تمہاری شادیوں میں ہوتے ہیں، بیواہ میں ہوتے ہیں، جو انگڑے بھنگڑے اور کنجڑے اور خسرے نچاتے ہو؟ کیا یہ بند ہو گیا ہے؟ کیا بینڈ باجے سے بارات لے لے کر کے شادیوں میں ظلم کر دیا، سب ختم ہو گیا؟ فارغ ہو گئے آپ؟ ان سب کو پاک کر لیا آپ نے؟ یقین رکھو میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں، عرب کا بدترین آدمی بھی، عرب کا، سعودی عرب کا بدترین شخص بھی تم سے بہت اچھا ہے۔ آپ میں اتنی عقل نہیں ہے کہ تبلیغ کا کام اللہ کا کام ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو صحیح دین بتاتے ہیں، قرآن سنت، جو آپ کو روشنی کی طرف لے جانے والی تھی، اس کے بارے میں آپ سے کہہ دیا گیا کہ اس کے قریب مت بیٹھنا، اس کو سلام نہ کہنا، اس کے سلام کا جواب نہیں دینا، یہ وہابی۔ تمہیں پتا ہے کہ ہم سے جب ہاتھ ملاؤ گے تو انشاءاللہ ہدایت پہ آ جاؤ۔ تو اسے قرآن و حدیث سے پیش کرنا چاہیے، نہ کہ جھوٹی کہانیوں، من گھڑت روایتوں اور قصوں سے جو لال پیلی کتابیں لے لے کے مسجدوں کے اندر ہو رہی ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، دوستوں اور بھائیوں، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ آج میں اپنی اس مجلس میں بھارتی، پاکستانی، بنگلہ دیشی مسلمان بھائیوں سے، بلکہ اپنے ہر اس مسلمان بھائی سے مخاطب ہوں جو دنیا کے کسی بھی گوشے میں میری اس آواز کو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جن کی زبان اردو یا ہندی ہے، وہ سمجھتے ہیں اور خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور خاص طور سے وہ مسلمان جو منہ بھر بھر کر یا اشارے اور کنائے میں عربوں کو عام طور پر اور سعودی عرب کو خاص طور سے گالیوں کا اور تہمتوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی رول رعایت نہیں، کوئی مروت نہیں، بلکہ وہ انتہائی حیوانیت کا ثبوت دیتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری باتیں دھیان سے سنیں۔ مجھے پتا ہے تھوڑی سی کڑوی لگیں گی، محسوس کریں گے آپ، لیکن کیا کریں، آئینہ ہے، آئینہ موجود ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، درپن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ میرا ارادہ اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور اسی پر بھروسہ ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے میرے گالیاں گلوچ بکنے والے مسلمان بھائیوں، آپ سمندر کے اس پار کنارے بیٹھ کر عربوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ وہاں عربوں کے ہاں بہت برائی پیدا ہو گئی، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، عذاب قریب ہے، قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ہرا بھرا ہو جائے گا، عرب مالدار ہو جائے گا۔ کبھی آپ سعودیوں کو یہودیوں سے جوڑتے ہیں، اور کبھی امریکہ سے، یہی ہے نا، یہی کرتے ہیں نا آپ۔ اور ایک پاکھنڈی ہمارے یہاں بر صغیر میں، نام تو میں نہیں لوں گا، بدعتی قبر کا پکا مجاور ہے، کسی درگاہ کا، آستانے کا پیر اور بھی ہے، جو کرے ملت ہے وہ۔ سعودیہ دشمنی میں تو اتنا سڑ گیا اور بدحواس ہو گیا کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم پر ہی تہمت باندھ دی، اپنی بات کی سچائی کو، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ تعجب ہوا
کہ ظاہر ہے اس جوکر کی بات سنتا کون، لیکن قرآن کا حوالہ دے رہا استغفر اللہ. لو جی قرآن میں ہے کہ سعودی عذاب ہے، اللہ نے سعودی کو عذاب قرار دیا ہے. استغفر اللہ. لیں آپ بھی سن لیں. شعر ہے، کہتا ہے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. استغفر اللہ استغفر اللہ. لعنت اللہ علی الکاذبین. جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا اللہ کے نبی کیا مومن چور ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ آپ نے ہو سکتا ہے. کیا مومن مطلب بد زبان ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن جھوٹا سب ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ہے، جو اس طرح کے اشعار کہہ کر کے کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں. بے غیر کہتے ہیں نا، حرام کھا کھا کر کے قبروں کی کم ہو نکو نام، جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. قبروں کی بیچ بیچ کر کھا کھا کر وہی نالے نالیوں کے پانی پی پی کر کے تمہیں سب کے بارے میں. کبڑا جو تھا نا، کبڑا کسی شہر میں، تو کبڑے سے لوگوں نے کہا کہ تیرا کبڑا پن صحیح ہو جائے، یہ چاہتا ہے یا پورے شہر کے لوگ کبڑے ہو جائیں؟ بولے نہیں، پورے شہر کے لوگ کبڑے ہو جائیں، یہ میری خواہش ہے. تو ایسے کبڑے لوگ ہیں دین کے اندر جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، پیر مرید بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے. آپ پریشان ہیں کہ عرب میں سینما آ گیا ہے، آپ اس کے شر سے بہت پریشان ہیں. اب عرب میں سینما آ گیا، عرب کے لوگ سینما دیکھ رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے آپ پریشان ہیں؟ مگر مجھے سمجھ میں نہیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے؟ ارے بھائی اب تو ٹیلی ویژن کی ضرورت ہی نہیں، اب تو آپ کے مٹھیوں میں ٹیلی ویژن ہے، آپ کے موبائلوں میں سب کچھ موجود ہے. سینما ہال تو آپ کے اس میں موجود ہے محترم، خلوتوں میں، گاڑیوں میں، حمام میں، ٹوائلٹ میں، ہر جگہ موجود ہے. آپ اس سے پریشان ہیں کہ گھر میں ٹیلی ویژن، آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن کی شکل میں سینما نہیں ہے کیا؟ اللہ کی قسم کھا کر بتائیے گا اگر نہیں ہے. آپ کے گھر کے مرد عورتیں جو فلمیں دیکھتے ہیں، آپ کے بچے جو انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژنوں پر ریئلٹی شو دیکھتے ہیں، کیا یہ آپ کے لیے حلال ہے؟ صرف عربوں کے لیے حرام ہے؟ آپ کے لیے حلال ہے؟ یہ آپ کی ماں بہن بیٹیوں کے لیے حلال ہے، یہاں عربوں کے لیے حرام ہے. بس کیا آپ نے اپنے علاقے میں گانا بند کر دیا ہے؟ جو 7 سمندر پار ادھر بیٹھ کر کے آپ سعودی عرب کو لعنت اور ملامت کر رہے ہیں. جو لوگ جاہلوں کی مجلس میں قوالی کرتے ہیں، کیا آپ بند ہو گئی وہ؟ کیا تم نے ان تماشوں کو روک دیا جو رسموں کے نام پر تمہاری شادیوں میں ہوتے ہیں، بیواہ میں ہوتے ہیں، جو انگڑے بھنگڑے اور کنجڑے اور خسرے نچاتے ہو؟ کیا یہ بند ہو گیا ہے؟ کیا بینڈ باجے سے بارات لے کر کے شادیوں میں ظلم کر دیا، سب ختم ہو گیا، فارغ ہو گئے آپ، ان سب کو پاک کر لیا آپ نے؟ اور جب آپ کے بیٹے اور آپ کے لڑکے اور آپ کی لڑکیاں سڑکوں پر نکل کر اپنی ماں بہن کو گالیاں دیتے ہیں، تو کیا آپ نے انہیں سمجھا دیا ہے؟ آپ اس وقت کہاں رہتے ہیں؟ کیا وہاں شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، یا جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، کیونکہ وہاں تو نہ یہودی ہے نہ امریکہ ہے. کیا وہاں برائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا تمہارے رشتہ داروں کی برائیاں ختم ہو گئیں؟ اچھا چلو بتاؤ، کچھ نہیں، آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو کیا دیا ہے جہاں آپ رہتے ہو، چاہے وہ گاؤں ہو چاہے شہر، جو کمیونٹی ہے. عرب لوگ تو کم از کم آپ کو وہ کام دے رہے ہیں جو آپ کو اپنے ملک میں کوئی نہیں دے رہا ہے، وہاں مل ہی نہیں رہا وہ کام، بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن عربوں میں آ کر کے کم از کم یہاں کچھ کام کر رہے ہیں، عربوں سے پیسہ لے کر کے گھر بنا رہے ہو، اپنے خاندان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، بہو بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ اپنے دامن کی سیاہی تو مٹا لو پہلے، اپنے دامن کی سیاہی تو مٹا لو پہلے، میری پیشانی پہ رسوائیاں جڑنے والوں، بتاؤ کون سا تیر تم نے مارا ہے دین کے معاملے میں؟ کون سا تیر مارا ہے؟ کبھی مارا ہے آپ نے کوئی بھی تیر؟ عربوں نے کئی بار، بلکہ ہمیشہ آج بھی یہاں سے مساجد اور مدارس کو پیسے بھیجتے ہیں، یہاں سے وہاں جانے کے بعد ہر جنونی جھوٹ یا سچ کہہ کر دین کے نام پر چندہ لے کر کے جاتا ہے، اور آج بھی لے رہے ہیں لوگ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے نہیں لیا ہے، کوئی جماعت ہو، کوئی فرقہ.
ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، یا یورپ یا امریکہ یا جرمنی یا دنیا کے اندر کہیں بھی، سب لے کے جاتے ہیں. اگر کوئی کہے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی احسان فراموش ہو ہی نہیں سکتا. بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ محلے کی مسجد تم سے سوال ہی نہیں جاتی. تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں کہ مسجد کے امام کو اتنی تنخواہ دو کہ وہ پوری عزت کے ساتھ اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکے، دوا دارو کا اہتمام کر سکے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر سکے. آپ اپنے گھر کے مہینے کا جو خرچ ہے اس کا حساب لگائیں اور دیکھیں کہ ٹوٹل کتنا خرچہ بنتا ہے، اور اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد کے امام سے تنخواہ پوچھ لیں. مجھے آپ بتائیں، خود ہی دیکھ لیں گے کہ ان کا گھر کیسے چلے گا. اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ لوگ بھی پھر کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ وہی کرتے ہیں جو سماج میں آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں. قرآن خوانیاں، میلاد کی محفلیں، پیری، مریدی، گنڈے، تعویذ، پلیتے، تلس، جھاڑ پھونک، پانی پہ پھونک، تیل پہ پھونک، اور باقاعدے مجلسیں لگتی ہیں قرآن فروشی، کیا کہتے ہیں، قرآن خوانی کے نام پر، اور کاروبار اور دھندا بنایا ہوا پاکھنڈیوں نے، تاکہ اوپر سے چند ہزار روپے کا بندوبست ہو جائے اور گھر والوں کی ضرورت پوری ہو سکے. کیا کریں گے بیچارے؟ آپ تو پوری نہیں کر پا رہے ہو. آپ کو تو اربوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے. آپ یہاں کے فرقال میں اور یہاں کی مصیبت میں مرے جا رہے ہیں، دبلے ہو جا رہے ہیں، بیمار ہوتے جا رہے ہیں، بخار کے مریض ہو جا رہے ہیں. اپنے اس کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے وہ بیچارے مولوی ایسی تمام غلط باتوں کو اسلام کا حصہ بتانے پر مجبور ہیں. زبردستی وہ اسلام سے جوڑ رہے ہیں بیچارے. کیا کریں؟ حق اور سچ کہیں گے تو بھوکے مریں گے، کسی کو بھوکا تھوڑی مرنا ہے. تو آپ نے یہ ہے کمیونٹی کو دیا ہوا. اب آپ اور میں آپ بتاؤں، گالی دینے والوں، برا بھلا کہنے والوں، بڑا درد ہوتا ہے آپ کو سعودی عرب کی کوئی تکلیف دیکھ کر کے. تو یہ گالیاں جو آپ دیتے ہو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے بیچاروں کو، اور یہ بیچارے تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ اپنے جگہ پر جو بھی بچے رہو. جہاں تک علم اور عمل کی بات ہے، علم کے نام پر تو آپ کا اور بھی بیڑا غرق ہے. اور جہالت کی حد یہ ہے، آپ کے جہالت کی حد یہ ہے کہ اگر کسی دیوار پر عربی میں کچھ لکھا ہو اور یہی لکھا ہو کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، تو آپ اسے بھی اچھی چیز سمجھ کر چومنے چاٹنے لگتے ہیں. اس لیے اسلام کے نام پر کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہہ کر چلا جاتا ہے، آپ یہ کہہ کر جھومنے لگتے ہیں کہ ہاں بھائی یہی دین ہے. آپ کو تحقیق کرنے کا تو سلیقہ نہیں ہے، اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کسی چیز کی آپ صحیح حدیث کی کسوٹی پر اسے پرکھ سکو. آپ کی اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ تحقیق کر سکیں کہ آپ کی مساجد میں اسلام کی کون سی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اور عقیدے کے اعتبار سے اس امت کو کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا بتلایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ فرقے ٹولیوں بیٹھے. آپ کی بھی صلاحیت اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ قصہ کہانیوں اور صحیح احادیث کی کتابوں میں فرق کر سکیں. آپ میں اتنی عقل نہیں ہے کہ تبلیغ کا کام اللہ کا کام ہے تو اسے قرآن و حدیث سے پیش کرنا چاہیے، نہ کہ جھوٹی کہانیوں، من گھڑت روایتوں اور قصوں سے جو لال پیلی کتابیں لے کے مسجدوں کے اندر ہو رہی ہیں. قصے کہانیاں پڑھ رہے ہیں. آپ نے دوسروں کو دین کی ٹھیکیداری دے دی اور آپ خود بری ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ آج آپ کی جہالت، لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو قرآن کریم کا مطلب اور معنی کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے سے روک دیا گیا، اور کہا گیا کہ آپ صحیح حدیث کا مطالعہ کریں گے تو جناب علی گمراہ ہو جائیں گے. قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر کے آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اور آپ کو کلمہ پڑھا دیا گیا وہابی 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 وہابی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہابی کی رٹ لگوا کر جاہلیت کے گڈھے میں ڈھکیل دیا گیا. جاؤ مرو بیٹا، بس وہابی کو کافر کہہ لو، وہابی کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے. اور وہ کتابیں جو آپ کی نصیحت و ہدایت کے لیے تھیں، وہ لوگ جو آپ کو صحیح دین بتاتے ہیں، قرآن سنت جو آپ کو روشنی کی طرف لے جانے والی تھی، اس کے بارے میں آپ سے کہہ دیا گیا کہ اس کے قریب مت بیٹھنا، اس کو سلام نہ کہنا، اس کے سلام کا جواب نہیں دینا. یا وہابی اس کے امام کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. مکہ مدینہ حج کرنے جاؤ تو وہاں بھی دلائل دیے جا رہے ہیں کہ حرمین شریفین کے اماموں کے پیچھے نماز کیوں حرام ہے، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے. حضرت آپ نہیں پڑھ رہے، محدث اعظم آپ نہیں پڑھ رہے، فلاں اعظم نہیں پڑھ رہے، خلیفے وقت نہیں پڑھ رہے، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے نہیں پڑھنا. آپ بیٹھ کر کے وہاں دھونی رمائے شیطان کے چیلے پٹھے بن کر کے امت کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تم ان سے دور رہو. تمہیں پتا ہے کہ ہم سے جب ہاتھ ملاؤ گے تو انشاءاللہ ہدایت پہ آ جاؤ گے. اس لیے یہ تمام سب نفرتیں یہود و نصارہ کی طرح لوگوں میں ڈال رہو. بس مردے بخشواتے رہو، فاتحے دلاتے رہو، قرآن خوانیاں کرواتے رہو، میلاد کے ذریعے
کلیجی روٹی بریانیاں چڑھاتے رہو، رکابی 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 رکابی، ادھر وہابی وہابی، ادھر رکابی 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 رکابی، لہابی لہابی، بس عید میلاد النبی مناؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، حضرت کے ہاتھ چوم لو، پیر چوم لو، جنت میں چلے جاؤ گے، مرید ہو جاؤ۔ تمہاری موٹی عقل نے آنکھیں بند کر کے سب کچھ مان لیا، ان بے غیرت، ان پاکھنڈی مولویوں کی باتوں کو کبھی تحقیق کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور اب بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ شریعت کے لیے یہ یوگدان ہے آپ کا، اللہ آپ کو ہدایت فرمائے۔ کیا یوگدان ہے پتہ ہے؟ مزارات، قبروں پہ تمہارے تماشے اور ناٹک بازیوں سے دنیا غافل اور بے خبر نہیں ہے، سب سمجھ رہی ہے اور سب جان رہے ہیں، جی جناب علی، سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا حرکتیں، دنیا سب سمجھ رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی روشنی دنیا میں پھیل رہی ہے اور تاریکیاں اپنا بوریا بستر سمیٹ رہی ہیں۔ جائیے فخر محسوس کیجیے آپ کہ آپ کے گھر کے اندر برتھ ڈے، سالگرہ، اینیورسری منا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر آ کر دوسروں کو یہودی ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، خانہ کعبہ کی کمائی سے یہاں ملک سلمان اور محمد بن سلمان اور دیگر یہاں کے عمرہ اور یہاں کے مسلمان ائمہ حرمین شریفین، ہاں سب کعبے کی کمائی سے شراب پی رہے ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کے منہ میں کیڑے ڈالے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بہت زیادہ ایمان والے ہو گئے نا، امریکہ یہ امریکہ یہ امریکہ، امریکہ 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 کا غلام امریکہ۔ ابے سوچو ذرا یار، عقل کے ناخن لو اندھو، کہ کیا امریکہ میں مسلمان نہیں رہتے ہیں؟ کیا کینیڈا میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یورپ میں مسلمان نہیں ہیں؟ اور جو وہاں مسلمان ہیں، کیا وہ مسلمان جو وہاں رہ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ ان مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے؟ اگر آپ اپنا موازنہ اور ان سے اپنی تلنا کریں گے تو اللہ کی قسم آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ آپ شرم سے پانی میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی گندگیاں لے کر کے امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں بیٹھ کر کے دھونی رما کر کے وہی حرکتیں کر رہے ہیں، غلاظتیں وہاں انگریزوں میں پھیلا رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں سعودی عرب کے مشائخ اور علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو بیٹھ کر کے وہاں قرآن و حدیث کی تعلیمات، تم تو اس کے عشرے اشیر بھی نہیں ہو، آپ باپ دادا کے مذہب پر چل رہے ہیں، اور وہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ نئے نئے جو مسلمان اور جو آ رہے ہیں، اب وہ لوگ اسلام کا مطالعہ کر کے اسے پڑھ کر قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بعد اسے اپنا رہے ہیں، جی جناب۔ اور آپ میں ان میں دونوں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، جی بیوقوفو، عقل کے اندھو، آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں اسلام کس رفتار سے پھیل رہا ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہی عرب ہیں، اللہ کے فضل سے یہ علماء ہیں، یا حرمین شریفین کے مشائخ ہیں۔ جب تم جیسا مسلمان اور جب پاکھنڈی منافق اور گمراہ ہو گئے تو اللہ نے وہاں سے نئے نئے لوگ پیدا کرنا شروع کر دیے، وہ لوگ چاند پر پہنچ رہے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو پتہ ہے؟ بتاؤں، برا نہیں لگنا چاہیے، معذرت کے ساتھ برا نہ لگے، آپ مردوں اور مزاروں کو جگہ جگہ کے پوجتے ہیں، چادریں، جلیبیاں، اگربتیاں، موم بتیاں، ایئر کنڈیشنیں، یہ ریشمی چادریں، ایک چادر، دو چادر، گاگر، یہ فلانے چادر آ رہی ہے، فلانے وہاں تو باقاعدے، اب تو باقاعدے جناب طوائفیں بھی، گانے والیاں بھی، ناچنے والیاں بھی، رقص کرنے والی، سرود کرنے والیاں بھی، میوزک جانے والی، پوری فلم انڈسٹریاں بھی پہنچ کر کے اپنے فلموں کی پرموٹ کے لیے، پرموشن کے لیے، کس کے لیے پتہ نہیں، کس کے کہ بابا دعا کر رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، اور جناب علی تاکہ مشہور ہو جائے، پوجنے میں لگے ہوئے ہیں، کھپچیوں سے حسن حسین کے مزار بنا کر رات رات بھر تعزیہ، حسین بابا حسین بابا حسین بابا گشت کرواتے ہو، ان کی شہادت پر ڈھول تاشے نگارے بجواتے ہو، میلے ٹھیلے ناچ گانے ماتم کے نام پر جو پاکھنڈ کرتے ہو کون نہیں جانتا ہے؟ آپ کا اپنا کوئی پیارا مر جائے، آپ کی اپنی امی جان مر جائیں یا آپ کے ابو جان مر جائیں، اور وہاں ان پر گاجے باجے بجائیے، بھنگڑے ڈلوائیے، ناچ کروائیے، میلے لگوائیے، تو پتہ چلے گا یہ حسین کا نانا ہے نا، یہ حضرت حسین ہے نا، ان کی شہادت، یہ فاطمہ الزہرا حضرت علی، ان کا نام لے لے کر کے تم اپنی روٹیاں سیکتے ہو۔ چل نسبت خاک ربا عالم پاک، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، آپ اپنی نسبت اہل بیت سے کرتے ہو۔ چلو اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ چلو اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ مجھے تو
علامہ حالی کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں۔ مولا حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان، تم تو دین کے تو رہے نہیں، دنیا میں بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اب تک، بس ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے دشمن شیاطین جوتے چپل مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، سب سے زیادہ فرقے بھی تم نے بنائے، مسلمانوں گالیاں دیتے ہو، آج سعودی عرب میں کوئی فرقہ نہیں ہے، الحمدللہ اذان مسجدوں میں ہوتی ہے، کوئی نہیں جھوٹتا تلاش کرتا جا کے نماز پڑھتے ہیں، بس مسجد حرام کے اندر بھی جو چار چار مصلے تم نے بنا بنا کے نا امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ کر مولوی اپنا حل میں مزید بھر رہا تھا، الحمدللہ اللہ رحم فرمائے، ملک عبدالعزیز رحمت اللہ اس بطل عظیم پر، اس بہادر پر، کس 14 صدی کے اندر اللہ نے اسے توفیق دی، اور قرآن کریم کی وہ آیت جسے ان باطل پرست بدعتی مسلمانوں نے بدل دیا تھا اور حرم کو 4 حصوں میں بانٹا تھا، اس نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ کے اس فرمان کو توڑا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم کے مقام کو جو ہے وہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جناب علی آل سعود، ہاں جنہیں تم کہتے ہو کعبے کی کمائی سے وہ پیتے ہیں، ذلیل انسان، اللہ تیرے منہ میں انگار ڈالے، تو مر گیا ہوگا، بہرحال لیکن تیرے چیلے چاپڑ اس شعر کو جو کہہ رہے ہیں نا، تیرے لیے وہ کافی ہیں جہنم میں اور عذاب کے لیے، تو بہرحال محترم انہوں نے ایک توحید پر سب کو لا کے قائم کیا، حرم کو بھی ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا ہے، فرقے تم بناؤ، تم نے شہروں کے نام پر فرقے بنا ڈالے، میں نام کیا لوں سب کو پتا ہے، آپ کے ہاں جو رسم و رواج ہیں وہ یہودیوں سے کیا کم ہیں، جو تم یہاں مار کھا رہے ہو پٹ رہے ہو اپنے اپنے ملکوں میں، کس کے ہاتھ کی کمائی ہے یہ؟ عربوں نے مارا ہے، عربوں کے ہاتھ کی کمائی ہے یا امریکی کی یا یہودیوں کی؟ نہیں کسی کی نہیں، یہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، تمہاری شرارتیں بدماشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ روم آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری بحر و بر میں لوگوں کی بدماشیوں، شرارتوں اور بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا ہے، ہاں سڑاد سی ہو گئی ہے، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ بعد آ جائیں، یہ جو جوتے پڑ رہے ہیں، یہ جو موب لنچنگ ہے، یہ جو ہر جگہ تمہاری مسجدیں اور یہ تمام سب ہو رہے ہیں نا، یہ اسی لیے تاکہ پلٹو کس کی طرف؟ مزارات کی طرف، درگاہوں، بہت پوج لیا تم نے، کوئی نہیں بچانے والا، اتراکھنڈ میں 4-5 ہزار قبروں کو توڑ تاڑ کے برابر کوئی نہیں بچا سکے، کوئی نہیں آیا، کہاں گئے تم؟ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹو، یہاں تمہیں نجات ملے گی، جی جناب، پلٹو قرآن و سنت کی طرف، تم نے 3 طلاق اور حلالے کے نام پر ناک کٹوا دیا، امت کی ناک کٹوا دی، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہ مولوی کہتا ہے کہ ہم دہشت گرد تو وہ اپنے آپ کو سلفی جو کہتے ہیں اہل حدیث ہیں وہ دہشت گرد، سعودی عرب دہشت گرد، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، تو ذلیل ہوگا اور ہو رہا ہے اور ذلیل ہوگا، ہیں عربوں نے نہیں کاٹی ناک، تم نے کٹوائی ناک، ہر میدان میں تم کٹوا رہے ہو ناک اسلام کی، آپ تمہارے تعصب کی وجہ سے تمہیں ایک کمیونٹی بنائی آپ نے، اپنی برادری کے بھائی شرک اور بدعت کے بارے میں سمجھاتے تھے تو آپ ہنستے مذاق اڑاتے تھے، وہ ایسا جنونی ہے اس لیے وہ نہیں سنتا، جب غیر برادری نے احترام کا مظاہرہ کیا تو طلاق بدعت نے اسے سب سمجھ میں آ گیا تم کو، ہیں اتنے حسد اور غصے میں آنے کے بعد بھی اگر آپ نے انتظام نہیں کیا
تو آپ سے بڑا بے بس اور بدقسمت کوئی بھی نہیں۔ اور یاد رکھو، آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر جو ظلم ہوگا، جو ستم ہوگا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ مولوی حضرات لاٹھیاں کھاتے رہیں گے، یہاں بیٹھ کر آپ ان کو گالیاں دیتے ہو، کیونکہ وہ پیچھے ہٹ کر وہ آپ کے منہ نہیں لگتے، آپ کو جواب نہیں دیتے یہ عرب، اور سمندر کے اس پار بیٹھ کر کے خوب گالیاں دیتے ہو۔ اور میاں اپنے اپنے گھروں کی طرف دیکھو، اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھو، اور توفیق ہو تو ویزا لگواؤ اور منہ کو گالیاں دے کر وہ یہاں آ جاؤ۔ دیکھو ذرا اپنی آنکھوں سے بھی، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ جب نہیں کر سکتے تو عربوں کو گھورنا بند کر دو، اپنا گھر ٹھیک کرو، اپنے دامن کو دیکھو، اور بازار جا کر آئینہ خرید کے لے آؤ۔ یہاں کے مسلمانوں کو آئینے کی سخت ضرورت ہے، خود بھی آئینہ دیکھیں اور رشتہ داروں کو بھی دکھائیں، اور کوئی آئے گا اس کو بھی دکھائیں۔ اور یہ ایک بات میں ہے تو بڑی کڑوی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے گالی دینے والے دوستوں بھائیوں، دو گالی کوئی مسئلہ نہیں، پتہ چلے نا کہ کس کی شریعت میں گالی دینا ہے اور کس کے دین میں گالی کو برداشت کرنا ہے۔ یقین رکھو میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں، عرب کا بدترین آدمی بھی، عرب کا، سعودی عرب کا بدترین شخص بھی تم سے بہت اچھا ہے، تم سے بہت اچھا ہے۔ ان کے پاس بھی بہت ابھی بہت کچھ باقی ہے الحمدللہ۔ تم نے اپنا سب کچھ لوٹ لیا اور تم بھی لوٹ گئے، تم بے حسی کی آگ میں جل رہے ہو، اور اسی تعظیم کی آڑ میں، تقلید کی آڑ میں حق اور باطل کا انکار کرتے ہو۔ تبلیغ کے نام پر خالص مومنوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا کر رہے ہو، جس میں تبلیغ اور دعوت نہ کوئی تقوی ہے، نہ کوئی روح ہے، نہ توحید ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ملاتے نہیں، مکس نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے، اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 82۔ اور آپ نے کیا کرا ہوا ہے محترم، آپ نے امت کو، جیسے ہمارے یہاں کہاوت ہے نا کہ تھوک لگا کے چوہیے کو جلانا، تھوک سے جوڑا ہوا ہے۔ بس مسجدیں بھرو، چلت پھرت کرو، گشت کرو، مساجد میں بھیڑ لگاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، مگر افسوس ساری زندگی تبلیغ میں گزر جاتی ہے، لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ جناب علی نہ جانے کہاں کہاں پوری دنیا پھر کے آ جاتے ہیں، لیکن عقید توحید کیا ہے ان کو اسی کا علم نہیں۔ شرک کر رہے ہیں کھلم کھلا، یا عقیدے کے اندر شرک موجود ہے مگر اسے توحید سمجھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، اس کا علم کیا ہے۔ استغفر اللہ، اعمال بدعتیانہ ہیں، خوب منہمک ہیں، اسی کے اندر مشغول ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ بدعت کیا ہے۔ بدعت ہی کو سنت انہوں نے سمجھ رکھا ہے، اور اگر کچھ بولو، کچھ بتاؤ، تو بجائے اس کے سمجھنے کے الٹا جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے مولانا صاحب نے بتایا، ہمارے امام صاحب نے بتایا، ہمارے فلاں نے بتایا۔ کیا طرفہ تماشا ہے یہ؟ بس کوئی کچھ نہیں جب آتا ہے تو یہ بھائی آپ سعودی عرب کو کیوں نہیں سمجھاتے، آپ سعودیہ کو کیوں گالی نہیں دیتے، آپ ان کی ہاں میں کیوں ملاتے ہیں، ہماری ہاں میں ہاں کیوں نہیں ملاتے؟ آپ پٹرول پہ بکے ہوئے غلام ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے دلال ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی حفوات اور کیسی گالی اور کیسے گلوچ بکتے ہیں۔ بہرحال اپنی خبر اپنی لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ نے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ قیامت کی نہیں اٹھائے گا۔ کوئی اگر غلط کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی تو بھی دیکھے گا۔ کوئی سعودی عرب ہو یا کوئی امام حرم ہو، کوئی مکہ ہو، کوئی مدینہ ہو، کوئی بھی ہو، جہاں جیسا جو غلط ہے سو وہ غلط کر رہا ہے وہ ہے، آپ کو اتنی تکلیف کیوں؟ آپ اپنا دیکھیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ صحیح ہیں اور واقعی توحید پرست ہیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن توحید حقیقت میں ہے کیا، سنت حقیقت میں کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے،
ان سب کا علم حاصل کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ دعا مانگا کیجیے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو جھوٹ دکھلا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال انہی چند کلمات پر آپ حضرات سے رخصت چاہتے ہوئے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، یہ کہتے ہوئے اقبال کا یہ شعر کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر مومن، موحد، متبع سنت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔